السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں ہوں محمد مالک۔ پاکستان میں سے ایک سیاسی بھوچال آیا ہوا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون کیا گیم کر رہا ہے۔ کیا علی امین گنڈا پور صاحب اپنی گیم کر رہے ہیں یا اپنے لیڈر عمران خان کے لیے کوئی گیم کر رہے ہیں؟ جمعے کا تماشا شروع ہوا، انہوں نے کہا کہ 90 دن کی ڈیڈ لائن ہے، آر یا پار، یا عمران خان رہا ہوں گے یا ہم سیاست سے چھوڑ جائیں گے۔ پھر پتہ لگ رہا ہے کہ باقی پارٹی اون ہی نہیں کرتی ہے کہاں سے آیا کیا نہیں، اعلان بھی کہاں ہوتا ہے۔ عظیم افریدی صاحب ہیں، مرزا افریدی، بڑے امیر آدمی ہیں کے پی کے، لیکن یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینی، اور اس کا بھی آپ سناؤں گا میں ابھی آپ کو چیزیں کہ ڈائریکٹ اس کے کوٹس ہیں۔ ان کے گھر میں پھر کٹ لگتا ہے، انہی کے گھر میں جس کو عمران خان نے فارغ کیا ہوا ہے ان کے گھر میں کٹ لگتا ہے، چیف منسٹر آتے ہیں، گور خان آتے ہیں، سارے آتے ہیں، پارلیمنٹیرینز آتے ہیں، اور سنا کہ شاید اب ان کو سینٹ کی ٹکٹ کی بھی گیم بن رہا ہے، وہیں پہ یہ اعلانات ہوتے ہیں۔ ان دا مین ٹائم عالیہ حمزہ صاحبہ، اس قسم کے لوگ جنہوں نے بہت اس وقت پنجاب میں کام کر رہے ہیں، ان کو بلایا بھی نہیں جاتا، بلکہ پھر ان کا ٹویٹ آتا ہے، اور بڑا طنزیہ ٹویٹ ہے کہ ویسے مجھے ہی پتہ لگا ہے کہ میں بہت مصروف تھی، اور انہوں نے بھی سوال کی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اچھا، پھر عمران خان کے بہت قریبی ایک عزیز بھی ہیں، اور آپ نے بہت ان کو دیکھا بھی ہوا ہے، احمد نیازی، ان کا بھی میں آپ کو شارٹس آگے سناؤں گا، وہ بھی آڑو ہاتھ لیتے ہیں کہ کس کا کام کر رہے ہیں، کس کا کیا نہیں ہو رہا، کیا سین کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ جو ڈیڈ لائن ہے، ابھی تک ہم نے جتنی باری دیکھا ہے گنڈا پور صاحب نے ہمیشہ جو بھی چیز کی ہے اس کا نقصان کے فائدے کے بجائے زیادہ نقصان تو ہم نے پی ٹی آئی کو ہمیشہ دیکھا ہے۔ کیا یہ کوئنسیڈنسز ہیں، کیا بائی چانس ہیں، کس کی وہ گیم کر رہے ہیں، کس کی نہیں کر رہے، وہ کس کے ساتھ ہیں، اپنے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں، بہت سے سوالات ہیں، اور یہ جب ابھی آپ پیکج سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس پہ ہم آج بات کریں گے، ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہوں گے، پھر دوسرے سیگمنٹ میں ہم رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی پوچھیں گے، لیکن پہلے ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی تک اب تک انہوں باتیں ہوئی ہیں، کہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ پارٹی کیا تحریک چلا پائے گی جس کی پارٹی سٹرکچر بھی ابھی بڑی ہی بری حالت کے اندر ہے۔ اینی سنتے ہیں ان کی یہ ساری بات، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی ہم جائیں گے سلمان اکرم راجہ سے پوچھیں گے ذرا ہمیں بھی کچھ سمجھائیں اس سیاست کی جو اتنے سال صحافت میں ہونے کے بعد کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ذرا سنیے۔ میں 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں میں اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں، اسپیشلی ہمارے جو جناح ہاؤس کے اوپر ہوئے ہیں، ہمارے جیوش کے اوپر ہوئے ہیں، اور جو ہمارے شہداء ہیں ان کی جو یادگاریں ہیں ان کی بے حرمتی ہوئی ہے، میں اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں، اور جو بھی انوالو ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کو شرم نہیں آ رہی واپس آنے کا، جب سوچتے ہیں کہ مشکل وقت میں آپ چھوڑ کے چلے گئے، جیل سے ڈر گئے۔ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان کو پارٹی میں لیا تھا، کیونکہ یہ پنچھی ہیں، یہ صرف اس کونسلر کی طرف جاتے ہیں جس کو طاقت، جو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو طاقت مل رہی ہے۔ مولانا عباس بپی صاحب، ان کا کیس جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود ان کو بلوا کے ان کا ہمیں حکم دیا تھا۔ باقی جتنے لوگ وہ سب کے سب صرف اور صرف اتھارٹی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ میں خان سے ملنے گیا تھا تو وہاں پہ خان نے میرے سامنے نور الحق قادری کا نام لیا تھا کہ ان کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے اور مرزا افریدی کو ہم نے ٹکٹ نہیں دینا ہے۔ آج فیصلہ کر لو کہ فیصلہ کو 90 دن ہے، وہی بس 90 دن کے اندر اب ہم نے آج سے 90 دن شروع ہو گئے، 90 دن کے بعد 91 دن، یا تو ہم نہیں یا پھر تم نہیں، بہت ہو گیا ہے۔ سارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آج سے 90 دن کا آغاز ہو گیا ہے، یا ہم سیاست چھوڑیں گے اور یا عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ واضح پیغام ہے، 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے، اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے، ہم آر یا پار کریں گے۔ السلام علیکم سلمان جی سامنے سلمان، آپ کو ابھی آپ نے دیکھا پیکج جو ہم نے چلایا، اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ ساری کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے، مرزا افریدی صاحب کے گھر اتنا بڑا ہائی پروفائل، گنڈا پور صاحب گئے ہوئے، گور خان گئے ہوئے، باقی تمام وہاں کے ایم پی ایس، اٹ واز اے ہول بگ افیئر۔ وہیں پہ 90 دن کی پھر بعد میں اناؤنسمنٹ بھی بڑا کچھ ہو گیا۔ پہلے تو یہ بتائیں، آپ کے اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اقبال افریدی صاحب ایم این اے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اس بندے کو ٹکٹ نہیں دینی، ہم نے نور الحق قادری صاحب کو ٹکٹ دینی ہے، اور جن لوگوں پہ آپ کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ جس نے پریس کانفرنس کی وہ فارغ ہے پارٹی سے، ورنہ اگر مرزا افریدی آ سکتا ہے تو پھر فواد چودھری میں کیا پرابلم ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے، وائی مرزا افریدی، جس کے بارے میں کیٹیگوریکلی خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ اس بندے کو ٹکٹ نہیں دینی، اور سارے وہاں پہنچ گئے۔
دیکھیں یہ جو ایونٹ ہوا لاہور میں، اس کا مقصد تو یہ تھا کہ جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں ہماری، خیبر پختونخوا کی، پنجاب کی، قومی اسمبلی کی اور سندھ کی بھی، وہ تمام لوگ پنجاب میں داخل ہوں. جو پنجاب میں ایک فسطائیت کا ماحول رہا ہے اس کے خلاف ایک طرح سے سمبولک وہ اپنی جو پریزنس ہے، اپنی جو موجودگی ہے پنجاب کی سرزمین پر وہ ظاہر کریں اور یہ ثابت کریں کہ پنجاب میں آج بھی ایک پی ٹی آئی کا اجتماع ہو سکتا ہے. تو یہ تو بڑا مقصد تھا اس اجتماع کا، اور وہ آئے اور یہ مقصد کسی حد تک میں سمجھتا ہوں حاصل بھی ہوا. بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا، وہ بحث اپنی جگہ ہے. جو یہ جگہ کا انتخاب ہوا، یہ جمعے کی رات دیر سے یہ معلوم ہوا مجھے کہ جگہ کیا ہے، اور میرے علم میں یہ ہے کہ بہت سے پارلیمنٹیرینز کو ہفتے کی صبح بھی معلوم نہیں تھا کہ لاہور انہوں نے کہاں جانا ہے. یہی کہا گیا کہ ایک فارم ہاؤس میں جانا ہے. بعد میں یہ بات سامنے آئی. تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی. تو ایک عشائیہ وہاں پہ ہوا پارلیمانی پارٹی کا. میں اس میں نہیں گیا کیونکہ میں پارلیمانی پارٹی کا رکن نہیں ہوں. اس میں کچھ لوگ چلے گئے جو پارلیمانی پارٹی کے اراکین نہیں ہیں. اب کوئی چلا جائے تو مربتاً ان کو باہر تو نہیں نکالا گیا، وہ بیٹھ گئے رہے وہاں پہ. تو یہ ایک پارلیمانی پارٹی کا آپ کہہ لیجئے ایک اجلاس وہ تھا. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ کو رات کو پتا لگا. گنڈاپور صاحب کو تو پتا تھا جی ان کو ظاہر پتا تھا. جی مرزا افریدی کے گھر میں جا رہے ہیں. کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس شخص کے گھر جانے کی جس کے اوپر خان صاحب نے لال لکیر لگائی ہو؟ اور آپ سن رہے ہیں کہ وہ آپ ان کو سینٹ کے بھی شاید وہ امیدوار ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے. دیکھیے جہاں تک اقبال آفریدی صاحب کی گفتگو کا تعلق ہے تو ظاہر ہے انہوں نے ایک بات کہی ہے. میرے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے کہ میں اس کو جھٹلاؤں یا اس کو منوان صحیح مانوں. کہا ہوگا انہوں نے، یہ اقبال آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں، معزز شخصیت ہے، تو میں اس کو رد تو نہیں کروں گا اس بات کو، نہ میرے پاس ثبوت ہے اس کی تائید میں. لیکن اصولی بات میری نظر میں یہی ہے کہ جس شخص نے وہ پارٹی کا رکن ہو، خواہ وہ دولت مند ہو یا دولت مند نہ ہو، جس کسی نے بھی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، پارٹی کے لیے کام کیا ہے، پہلا حق اسی کا بنتا ہے. دولت ہرگز معیار نہیں ہونی چاہیے سینٹ کے ٹکٹ کے لیے. تو یہ اصولی بات میرے لیے بالکل واضح ہے اور میں اسی پہ کھڑا رہوں گا. مجھے امید ہے کہ خان صاحب سے مشاورت ہو جائے گی اور وہ اپنی جو رائے ہے وہ دے دیں گے، جو ان کا حکم ہوگا اس کے مطابق ٹکٹ دیے جائیں گے. لیکن میرا اصولی موقف یہی ہے کہ پیسے کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی الیکشن میں، اور بالخصوص سینٹ کے الیکشن. دوسرا اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے 90 ڈیز کے اوپر کہ یہ کہاں سے فگر آ گیا. ہر کوئی اس پہ تنقید کر رہا ہے. میں بلکہ احمد خان کا بھی ابھی ہم نے پیس چلایا، انہوں نے تو بہت آڑے ہاتھ لیا. انہوں نے کہا جی گنڈاپور صاحب ہر تھوڑے عرصے بعد ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، یہ 90 دن کہاں سے آئے؟ اور ہم بات کر رہے ہیں 5 اگست تک، یہ 90 دن ڈال رہے ہیں، یہ کس کی گیم کھیل رہے ہیں؟ اب احمد خان کو سارے جانتے ہیں، وہ کتنے قریب ہیں، عزیز بھی ہیں خان صاحب کے، ہر وقت ان کے ساتھ، اور ابھی بھی وہ جلسے کر رہے ہیں کے پی میں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں 90 دن بہت بڑا کویسچن مارک ہے، خاص طور پر جب آپ خود ایک ٹائم لیمٹ دے دیتے ہیں تو اپنے پہ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں آپ کہ آپ کی پرفارمنس اس میں گیج ہوگی. یہ 90 دن کہاں سے فگر آیا ہے؟ آپ تو سیکرٹری جنرل جی یہ اس حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی. یہ علی امین صاحب کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، یہ پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. پارٹی کے لیے عمران خان صاحب بھی کی جو رائے ہے یا حکم جو ہے وہ مقدم ہے. انہوں نے یہی کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ 5 اگست کو اس تحریک کو اپنے عروج پر ہونا چاہیے. اس سے آگے کی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی. 90 دن کی جو بات ہے پارٹی کے اندر کہیں نہیں ہوئی. تو صورتحال تو یہی ہے. تو اس لیے اس کو علی امین صاحب کی رائے سمجھا جائے. یہ کوئی پارٹی کا فیصلہ یا پارٹی کا کوئی موقف نہیں ہے. وہ تو آر پار کی بات کر رہے ہیں، یا پارٹی آر ہوگی یا پار ہوگی، اور یا پھر ہم سیاست چھوڑ دیں گے. دیٹس اے ویری ویری اسٹرانگ بولڈ اسٹیٹمنٹ. یہ ان کی رائے ہے نا جی. میں نے عرض کیا اس حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی. اچھا یہ دوسرا یہ بتائیں، جب بھی آپ کی کوئی بات ہوتی ہے پولیٹیکل الائنس بنانے کی اور چیزیں اکٹھی کرنے کی، تو فضل الرحمان صاحب کی ہمیشہ امپورٹنس، خان صاحب نے بھی کہا، بہت سے لیڈران نے کہا، آپ نے بھی کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل الائنس بناؤ، ان سے بات چیت کرو. ہمیشہ وہ ایسے موقع پر
کوئی ایسا بیان دیتے ہیں کہ بات بالکل ختم ہو جائے. اس باری بھی تو کر کے مخاطب کر کے پھر چیلنج دے دیا کہ الیکشن لڑ لیں, ان کا بھائی لڑے گا, خیر انہوں نے جواب میں کہہ دیا لڑ لیں. یہ پیٹرن نہیں بنتا جا رہا کہ جب کوئی موقع ہوتا ہے پارٹی کے احتجاج کا, الائنس کا, تو گنڈا پور صاحب ایسی کوئی بات کرتے ہیں کہ فضل الرحمان سے بالکل بات چیت ختم ہو جائے؟ جی یہ ان کا ایک ہے ذاتی موقف ہے, ان کی علاقائی سیاست بھی ہے, لیکن اس دفعہ ہماری کوئی جے یو آئی سے گفتگو نہیں ہو رہی تھی, نہ اس وقت کوئی ہونے کا امکان نظر آ رہا تھا. تو بٹ کیا ان کی اپنی ذاتی پالیٹکس پارٹی مفادات سے اوپر ہے ان کے لیے؟ دیکھیے میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا. میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پارٹی جو ہے جے یو آئی کے ساتھ کسی قسم کی مشاورت میں مشغول نہیں تھی اور نہ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے ہمیں اگر بڑھنا ہے تو دیگر پارٹیاں ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے, علامہ ناصر عباس کی پارٹی ہے, جی ڈی اے کی پارٹیز ہیں, اور بہت سی پارٹیوں نے ہم سے رابطہ کیا ہوا ہے. تو ہم یقیناً ایک الائنس کی شکل میں, ایک اتحاد کی شکل میں آگے بڑھیں گے. اور جے یو آئی کی اپنی ایک مخصوص سیاست ہے, ماضی میں ہم بارہا سیاست کو میرے نزدیک تو آئی ایگری کہ وہ ایک ان نیچرل الائنس بنتا ہے ویسے بھی. لیکن ایک چیز بتائیے, اتنی بڑی ڈیڈ لائن آ گئی ہے سب کچھ. میں آپ کے پارٹی کا سٹرکچر دیکھ رہا تھا, بہت لوگوں سے پنجاب میں بات ہوئی, آپ کی تو ڈسٹرکٹ لیول میں درجن نہیں درجنوں پوزیشنز تک خالی ہیں پارٹی آفس بیررز کی. تحصیلوں کی تو بات ہی نہ کریں. اب اتنی جہاں آرگنائزیشن نہیں ہے, آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ پیپلز پارٹی سے, پی ایم ایل این سے, اسٹیبلشمنٹ سے. وہ دونوں پولیٹیکلی بطور پارٹیز آرگنائزڈ ہیں, اسٹیبلشمنٹ تو ہوتی آرگنائزڈ ہے. آپ کا تو پارٹی سٹرکچر بھی ابھی تک آرگنائز نہیں ہوا ہوا. نہیں اتنی بری حالت نہیں ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہیں جہاں 10 اراکین ہونے چاہیے تھے, وہاں 8 ہیں یا 7 ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا سٹرکچر خالی پڑا ہوا ہے. آپ کے بہت ضلعوں میں سلمان آپ کے ڈویژنل ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس اور جنرل سیکرٹریز بھی نہیں ہیں. نہیں پر بہت جگہوں پہ ہیں بھی. دیکھیں پاکستان بہت بڑا ایک ملک ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے. اس میں اگر 2 4 6 ڈسٹرکٹس بھی متحرک ہو جائیں تو یہ یورپ کے بہت سے ممالک سے بڑی آبادی بنتی ہے. تو اس کی آپ فکر نہ کیجئے. دیکھیں کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے آپ کو 25 کروڑ لوگ نہیں چاہیے, اس سے بہت قلیل تعداد بھی جو ہے وہ تحریک. لیکن آپ کو پارٹی انفراسٹرکچر تو چاہیے. خیر دیٹ از یور اوپینین, بالکل آئی ریسپیکٹ دیٹ. ایک لاسٹ, اٹس اے سینسٹیو سبجیکٹ. عالیہ حمزہ کا بڑا ایشو بنا, آپ لوگوں نے کیا, پھر ان کی ٹویٹ آئی کہ بھئی مجھے تو نہ انوائٹ کیا, مجھے کیا پتا کہ کیا بزی ہوں سب کچھ, اور وہ پبلکلی وہ انہوں نے ابھی تک کوئی چیز اس طرح نہیں کی. آپ نے بات کی کہ میری, سن لیں, آپ نے بات کی کہ آج آپ نے کہا کہ میری بات ہوئی ہے, وہ ناراض نہیں ہے, سب کچھ ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ آپ کی بات ہارڈلی 5-7 سیکنڈ کی گفتگو ہوئی ہے, اور اگر کوئی اختلاف نہیں ہے تو آج تک عالیہ حمزہ اور آپ لوگوں نے کبھی بھی کوئی پلیٹ فارم پہ اکٹھے بیٹھ کے چیزیں کلیئر کیوں نہیں کی؟ جیسے پچھلے دنوں آپ نے سارے بندے بٹھا دیے. نہیں یہ تو کل کا واقعہ ہے نا, یہ تو کل کا واقعہ ہے. تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے 1-2 دنوں میں آپ عالیہ حمزہ کے ساتھ مل کے پریشر کریں گے تاکہ یہ افواہیں ختم ہو جائیں؟ کوئی وجہ نہیں کہ ایسا نہ ہو. دیکھیں یہ ذاتیات کی بات نہیں ہے, اس میں پارٹی مفادات کا ہمیں خیال رکھنا ہے. کل جو بات ہوئی وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوئی. جو تو تقریب ہفتے کی رات کی تھی وہ تو پارلیمانی پارٹیوں کا ایک اجلاس تھا, اس کے بعد کھانا ہوا, میں وہاں موجود نہیں تھا. کل جو پریس کانفرنس تھی, مجھے پتا چلا کہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے جہاں علی امین صاحب بات کریں گے. میں نے کوشش کی کہ وہ پریس کانفرنس کہیں اور ہو جائے. انتظار پنجوتا صاحب سے میری بات ہوئی کہ لاہور ہائی کورٹ میں کر لیں یا ڈسٹرکٹ بار میں کر لیں, لیکن وہ ممکن نہیں ہوا. کوئی اور جگہ بھی ہمیں دستیاب نہیں ہوئی اتوار والے دن آنن فانن. تو پھر مجھے وہاں جانا پڑا صرف اظہار یکجہتی کے لیے. کسی نے مجھے کوئی دعوت نامہ نہیں دیا تھا. وہ میں اس پہ گوگل میپس پہ ڈھونڈتا وہاں پہنچ گیا کہ کہاں ہے یہ گھر, کیونکہ یہ گھر میں ہوئی تھی, فارم ہاؤس میں نہیں. تو یہ 4 لوگ وہاں موجود تھے. ہم علی امین صاحب نے 35 منٹ کی اگر پریس کانفرنس تھی تو 30-32 منٹ انہوں نے بات کی, 1-1 منٹ رسمی بات میں نے اور بچر صاحب نے کی, اور معاملہ ختم ہو گیا. تو سٹیج پہ ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لطیف کھوسا صاحب بھی اسی طرح آئے کہ شہر میں ایک وزیر اعلیٰ آیا ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اکیلا بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے. تو یہاں دعوت کا تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ کسی کو دعوت مجھے ایک چیز غلط فہمی ہوئی کہ جیسے کوئی دعوت نامے گئے تھے اور کسی کو دعوت نامہ نہیں گیا, تو ایسی بات نہیں ہے.
نہیں وہ تو ایشو ہی اور تھا. میں ایک یو نو کہ ہمیں آپ کی ایز انڈیویجول نہ آپ کی انٹیگریٹی پہ کوئی شک کر سکتا ہے، نہ آپ کی کوئی کریڈیبلٹی یا یور کمٹمنٹ ٹو یور اون کاز، کوئی اس پہ بات نہیں ہوتی. لیکن سوالات اٹھتے ہیں. میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اپ ٹو یو. آپ نے جب اب عالیہ حمزہ سے بات ہوئی، کتنی دیر بات ہوئی؟ کین یو جسٹ انلائٹن می آن دیٹ؟ بیکاز وہاں سے کلیم آ رہا ہے اس سائڈ سے کہ جی یہ تو 5 سیکنڈ کی گفتگو. نہیں دیکھیں، جو گفتگو میری ان سے ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جمعے کی رات. جمعے کی رات وہ کور کمیٹی کی ہوئی میٹنگ جس کو لیک کیا گیا. تو جمعے کی رات یہ بات ہوئی اس کور کمیٹی کی میٹنگ میں کہ جاتے ہوئے تو علی امین صاحب نے کہا کہ ہم نہیں رکیں گے راستے میں کیونکہ خطرہ ہے کہ ہمارے ایم پی ایز کی گرفتاری نہ ہو، ہم نے واپس آنا ہے، سینٹ کے لیے ووٹ ڈالنا ہے، تو یہ میں نہیں چاہتا کہ ہو. واپسی پہ بہرحال ہم نے ذکر کیا اس کور کمیٹی کی میٹنگ میں کہ ہم چھوٹے چھوٹے استقبالیے رکھ دیں گے کہ آپ واپس جب جا رہے ہیں کے پی کے ممبران تو ان کو تھوڑا سا خیر سگالی کے طور پہ کہیں نہ کہیں روک کر چائے پیش کر دی جائے، پھول نشاور کیے جائیں. تو یہ بات ہوئی. تو اس حوالے سے یہ کنفیوژن اس لیے سلمان پڑی ہے، اس لیے کنفیوژن پڑی ہے کہ کیونکہ نہیں سن لیں نا، سن لیں میری گفتگو. اس کے بعد ٹویٹ آیا غالباً جمعے کی رات یا ہفتے کی صبح ہوئی. میں نے پھر اس کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پنجاب کی تنظیم یہ کرے گی. لیکن بعد میں عالیہ حمزہ سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ممکن ہوگا اتوار والے دن، وقت کم ہے، ہماری تنظیمیں مصروف ہیں، پنجاب میں ہم موبلائزیشن کے عمل میں مشغول ہیں، تو میری مصروفیات ہیں اور ہماری تنظیموں کی مصروفیات ہیں. تو یہ بات میری اس دن ہوئی تھی. یہ غالباً جمعے کی رات تھی یا یہ ہفتہ تھا، تو یہ تو تفصیلی گفتگو تھی. عالیہ حمزہ کے ٹویٹ کے بعد آپ کی ان سے بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، that's all I wanted to know. سلمان thank you very much as always for giving us time. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بات کریں گے رانا سلام اللہ صاحب سے. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. 90 دن انہوں نے پوری بڑک مار دی ہے گڈا پور صاحب نے. انہوں نے کہا آر یا پار. کیا ہو رہا ہے رانا صاحب؟ کون آر ہو رہا ہے، پار ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جس تحریک کا نام ہی آر یا پار ہے تو پھر آپ بتائیں کہ پھر اس کو کون جو ہے وہ اتنا ٹائم دے گا کہ یہ پہلے آر کریں اور اس کے بعد پار کریں. اس کو ان کو پار کرنے سے پہلے ہی آر کر دیا جائے گا اور یہ بالکل جو ہے وہ یعنی یہ زبانی جمع خرچ اور یہ بیان بازی جو ہے یہ بس اسی حد تک ہی رہے گی. اس میں کچھ نہیں ہوگا، نہ ان میں یہ ہمت ہے نہ یہ پوزیشن ہے. بس یہ صرف یہ ہے کہ بس یہ لوگوں کو اسی طرح سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف لگائے رکھنے والی بات ہے. ان سے کوئی تحریک نہ آر ہو سکے گی نہ پار ہو سکے گی. رانا صاحب ایک چیز بتائیں، آپ نے بھی ساری زندگی سیاست کی ہے، مجھے تو اب یقین ہو گیا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ گنڈا پور صاحب ہٹیں. پہلے ان کے خلاف چیزیں ہوئیں، خطرے میں آئے، آپ لوگوں نے شو ڈال دیا، اوہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، انہوں نے سارے نو اکٹھا کر لیا. آپ کو تو فائدہ لگتا ہے یا تو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. دیکھیں پہلے مئی ہوا، پھر نومبر ہوا، پھر بشرا بی بی کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا، پھر علیمہ بی بی کو سائیڈ لائن کیا. کوئی موقع آتا ہے سیاسی اتحاد بنانے کا، وہ تو کر کے مولانا صاحب پہ گارنٹی کر لی کہ وہ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. پھر جب تحریک ان کی گورنمنٹ خطرے میں پڑتی ہے آپ لوگ ایسا شور ڈالتے ہیں کہ وہ سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں. اگر ان کی گورنمنٹ گرتی ہے، بدلتی ہے، تو آپ کو فائدہ زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے فائدہ ہے کہ اگر یہ رہے ہیں وہاں پہ چیف منسٹر. نہیں، آپ نے یہ جتنا بھی تبصرہ کیا ہے مالک صاحب، تو آپ اتنے بھولے ہیں یا ہمیں اتنا احمق سمجھتے ہیں کہ کیا میں میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ کنفیس کروں گا کہ جی اس میں ہمیں اس طرح سے فائدہ ہے اور اس طرح سے نقصان ہے؟ نہیں چلے میں اس کو ایک اور طریقے سے سوال کر لیتا ہوں. اگر گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ گرتی ہے کے پی کے اندر، آپ کو سیاسی طور پر فائدہ ہے اس کا کہ نقصان ہے؟ بھرا جی ہمیں ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں گرانی چاہیے. جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے کل وہ بالکل درست کی ہے.
اگر پی ٹی آئی اپنے اندر سے تبدیلی لانا چاہتی ہے، ان کو ہٹانا چاہتی ہے تو ہٹا دے، لیکن ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کا بالکل نہیں ہے، میں مانتا ہوں، میں تو سوال گنڈا صرف پور یہ ہے صاحب کو جو ہے وہ اگر ان کی گورنمنٹ کو ختم کریں۔ اگر پی ٹی آئی خود تبدیلی لاتی ہے تو آپ کے خیال میں آپ کے لیے سیاسی طور پہ وہ نقصان دہ ہے کہ فائدہ مند ہے؟ آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے؟ نہیں، ہمارے لیے کوئی اس میں جو نیکسٹ آئے گا وہ کون سا کوئی گنڈا پور سے جو ہے وہ مختلف آ جائے گا، بلکہ اس میں جو ہے وہ ایک رفٹ کا پہلو بھی ہوگا کہ گنڈا پور صاحب بھی اپنے ساتھ کو 10 15 20 لوگ جو ہے وہ اکٹھے کر کے، تو یہ ایک وہاں پہ ایک اور طرح کی اپوزیشن جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو درپیش ہوگی، جو بندہ نیا لایا جائے گا تو اس میں بھی ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہوگی جو کہ ہمارے بینیفٹ میں ہوگی، اور اگر گنڈا پور صاحب رہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے فائدے میں ہے، اگر گنڈا پور صاحب جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے فائدے میں ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی جو اپنی پالیسیز ہیں، پی ٹی آئی کا جو اپنا طرز سیاست ہے، یہ ان کے اپنے لیے کافی ہے، یہ ان کا کسی کو نقصان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی اپنا نقصان کرنے میں خود کفیل ہیں۔ رانا صاحب ایک بات بتائیں، کوئی بھی سیاست میں ڈیڈ لائنز نہیں دیتا بیکاز وہ اپنے گلے میں پڑ جاتا ہے کہ ہم نے اتنے دنوں میں ڈیلیور کیا۔ یہ جو 90 دن کی بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں ہوئی ان کی پارٹی میں، کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی، کوئی مشورہ بھی نہیں ہوا، یہ گنڈا پور صاحب نے خود ہی اٹھ کے 90 دن کہہ دیا ہے اور یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ تو یہ گنڈا پور صاحب کسی کے کہنے پہ یہ کرتے ہیں سب کچھ سمجھ آتی ہے کہ 90 دن کی کیوں بات کر دی انہوں نے؟ نہیں، 90 دن کی بات سے پہلے جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی 5 اگست کو نقطہ عروج ہوگا اس تحریک کا، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا اس دن، یعنی کیا پلاننگ ہے ان کی، کیا یہ کریں گے اس دن 5 اگست کو جو نقطہ عروج جو ہے وہ تصور ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو پتا ہے، کوئی ایسی پلاننگ، کوئی ایسا پروگرام ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ اچھا، اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی 90 دن میں آر ہوگا یا پار ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اب ان کے ساتھ جو ہوگا کیا وہ تو ہوگا؟ پھر جسٹیفائیڈ ہوگا نا۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا رانا صاحب؟ جو بھی ہوگا ان کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ سارا کچھ ہوگا جس کے ساتھ یہ نہ آر ہو سکے نہ پار ہو سکے، آوازار ہو جائیں گے اور نہ نقطہ عروج ہو سکے۔ نہیں، آپ کو یاد ہے میرے شو میں آپ نے اس دن کہا کہ ہمارے پاس تو ٹیپیں بھی ہیں جس قسم کی ایک پلاننگ کرتے ہیں واٹ ایور، تو آپ کو کچھ تو اندازہ ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا ارادہ ہے ان کے ساتھ کرنے کا؟ نہیں، فی الحال تو یہ صرف ان کی یہ نقطہ عروج اور یہ آر اور یہ پار فی الحال تو زبانی جمع خرچ ہے، پبلک ایٹ لارج لیول پہ ان کی کوئی اپیل نہیں ہے، اور ان کا پارٹی کا اپنا جو کیڈر ہے، جو ان کے اپنے ان کے ایم این اے ایم پی اے صاحبان ہیں جنہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، جو آپ ان کے تنظیمی عہدیداران ہیں، ان کے ورکرز ہیں، بعض سوائے چند ان لوگوں کے جو باہر بیٹھے ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ ہم محفوظ ہیں، ہم جو کرتے رہیں گے وہ بھگتیں گے، وہی جو وہاں پہ یعنی ملک کے اندر ہیں وہ خود باہر بیٹھے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے ان کی اس تحریک کے حق میں یا اس کے متعلق کوئی واضح موقف نہیں رکھتا۔ اچھا، ان کے صاحبزادوں کا بس بیان بازی ہے۔ ان کے صاحبزادوں کا ایک ٹویٹ آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے جہاد کر رہے ہیں واٹ ایور، لیکن انہیں پیشکش ہوئی کہ وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزاریں، ہمارے ساتھ انگلینڈ میں چہل قدمی کریں یا کرکٹ کھیلیں، لیکن انہوں نے اس کے بجائے کہ دھیری قید میں بند رہنے کو چنا۔ یہ کس نے یہ ان کو آفر دی تھی کہ آپ جائیں کرکٹ ریٹائر ہوں، کرکٹ کھیلیں، چہل قدمی کریں؟ بات کر رہے ہیں تو کسی نے تو ان کو آفر دی ہوگی۔ بہرحال یہ بعض باتیں جو ہے وہ اس طرح کی دوسروں سے منسوب بھی کرتے ہیں۔ میرے علم کے مطابق یا انفارمیشن کے مطابق کسی ذمہ دار لیول کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ ایسے ہی تیسرے چوتھے لیول کے اوپر جو ہے، جس طرح سے ایڈمنسٹریشن کا ایک لیول ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی تحریک کا اعلان کرتے ہیں یا کسی جگہ پہ آپ کوئی ہڑتال، دھرنا، ریلی، جلوس
جلسے کی بات کرتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آ جاتی ہے رابطے میں، اور وہ پھر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے کہ یہ کریں، یہ نہ کریں، ایسے کر لیں، ایسے نہ کریں. تو یہ انہی چیزوں کو جو ہے وہ یہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ڈائلاگ ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ وعدے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ لیول ایسی چیزوں کا ہوتا نہیں ہے، وہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں. ذرا مولانا صاحب کی بات ہو جائے، کیا چل رہا ہے آپ کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ؟ پہلے پرویز خٹک صاحب بھی ملے، آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں، لگتا تھا شاید کوئی اب سینٹ کے معاملے میں چیزیں طے ہو رہی ہیں. آج انہوں نے کہہ دیا جی یہ حکومت بھی ہمارے وہ چیلنج کر رہی ہے کورٹس میں الیکٹڈ ممبران کو، اپوزیشن والے پی ٹی آئی والے ہمیں گالیاں دیتے ہیں. تو کیا مولانا صاحب کے ساتھ ختم ہوگی اب یہ سینٹ کی سیٹس کے اوپر بات چیت، یا اوور آل؟ بیکاز آج تو وہ دونوں کو رگڑ دیا انہوں نے. نہیں، مولانا صاحب کے ساتھ بات بالکل ختم نہیں ہو سکتی. وہ مولانا جمہوریت میں، سیاست میں جو ہے وہ ڈائلاگ کے اوپر یقین رکھنے والے سیاستدان ہیں. تو آپ دیکھیں کیونکہ 11 سیٹیں ہیں کے پی کے میں، ان میں سے جنرل سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ووٹوں کی تقسیم اور طرح سے ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو طریقہ کار ہے سینٹ کے انتخاب کا، تو وہ یعنی جو ہے وہ پروپورشنل جو ہے وہ طریقہ کار سے ملتا جلتا ہے. اس کے بعد پھر جو اسپیشل سیٹیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جہاں پہ اگر 2 سیٹیں ہیں تو 2 میں سے 1 تو اپوزیشن کو آنی ہے، لیکن اپوزیشن کے ووٹ، اپوزیشن سے مراد کے جس میں تمام جماعتیں پی ٹی آئی کے علاوہ جو شامل ہیں وہاں پہ، تو ان کے اوپر جو ہے وہ کہ اگر متناسب نمائندگی کے طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اسپیشل جنرل سیٹس کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کی جائے، جو اسپیشل کیٹیگری کی سیٹس ہیں ان میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ ایک فریق لے، دوسرا لے، تو اس طرح سے پھر وہ سیٹیں تو ایسی کوئی ارینجمنٹ اگر بڑی آسانی سے. اگر میں یہ پوچھوں کہ 100% میں سے کتنا امکان ہے کہ آپ کو اور مولانا صاحب کا کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ فارمولا طے ہو جائے گا سینٹ کے الیکشنز میں، تو آپ کیا کہیں گے کتنے فیصد امکان ہے؟ دیکھیں 11 میں سے 4 سیٹیں جو ہے نا وہ تو شور ہے کہ وہ اپوزیشن کے پاس ہی آئیں گی، لیکن اگر آپس میں ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، جس کی کوشش ہم نے بھی پچھلے دنوں میں کی ہے، مولانا نے بھی کی ہے، ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، پیپلز پارٹی کی مولانا کے ساتھ، ہماری بھی مولانا کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز ہوئی ہیں، تو اس صورت میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ 5 ہو سکتی ہیں. تو اس بارے میں، اور اگر اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اگر یہ درست نہ ہو تو یہ پھر جس طرح سے 4 کی 5 ہو سکتی ہیں، یہ 4 کی 3 بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر تھوڑا آپس میں جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ کلیئر اور فیئر طریقے سے سیٹل کرنا بڑا ضروری ہے، اور ابھی 2-3 دن ہے اور اس میں یہ انشاءاللہ کوشش جاری رہیں گی. میں جو ظاہر ہے وہ تو میٹنگز تو چل رہی ہیں، میں اس لیے آپ سے پوچھا تھا آپ کو کامیابی کا کتنا امکان ہے کہ بندہ کہتا ہے چاہے 50% چانس ہے کہ ہماری ارینجمنٹ ہو جائے گی، 70% ہے، پرسنٹیج میں آپ کے خیال میں کتنا فیصد امکان ہے کہ آپ کی اور مولانا صاحب کی کچھ؟ نہیں 100%. 100%؟ نہیں 100%. ہم 100% آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پشاور ہیں، غالباً کو 4 سدہ میں ان کی سیاسی مصروفیات تھیں، ورنہ آج بھی ہم ان سے ملنا چاہتے تھے. تو اب وہ کل انشاءاللہ واپس آئیں گے تو کل ان سے ملیں گے، تو میرا خیال ہے کہ کل کچھ چیزیں جو ہیں وہ اور زیادہ بہتر انداز میں جو ہے نا وہ واضح ہو جائیں گی. اچھا ایک اور، بیکاز ہر چیز میں بات آ جاتی اسٹیبلشمنٹ کا کیا سٹانس ہے کیا نہیں ہے. آپ کے اور فوج کے بہت اچھے تعلقات ہیں، پی ٹی آئی کے اور فوج کے بہت خراب تعلقات ہیں. مولانا صاحب کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ کو تو دونوں سائڈز پہ آپ بات چیت کرتے ہیں نا، مولانا صاحب کے تعلقات کیسے ہیں؟ کیونکہ وہ کہیں گے نا اگر کے پی میں کوئی چیزیں چینج ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ اگر کے پی میں چیزیں چینج ہوں گی، سیاسی تبدیلی ہے تو بڑا ضروری ہے کہ کسی پہ کانٹا نہ لگاؤ. تو مولانا صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کیسے ہیں؟ وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے ہیں.
دیکھیں مولانا کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ان میں جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ ناراضگی، بغض یا کوئی اینمٹی کے جو ہے وہ تاثرات پائے جاتے ہوں. مولانا جو ہے وہ ایک اپنی سوچ کے مالک ہے، ان کی اپنی پولیٹکس ہے. بعض معاملات میں وہ تعاون کرتے ہیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کی سیاست، ان کی سوچ کے مطابق درست ہے، اور بعض جگہ پہ وہ اختلاف کرتے ہیں. اختلاف کس چیز پہ ہے؟ آپ کے خیال میں بڑا اختلاف والا معاملہ تھا تو اس میں مولانا کی ایک اپنی سوچ تھی. اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات کو بہتر رکھنے کی کوشش کی، ہمارے ساتھ بھی کی، اور بالآخر جب ہم نے ان کے ساتھ ایک بہتر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کی تو پی ٹی آئی بے شک ان کو چھوڑ کے دوڑ گئی، لیکن وہ پھر اپنی بات پہ قائم رہے. تو مولانا صاحب پہ آپ کے خیال میں کوئی ریڈ لائن، ریڈ کراس نہیں لگا ہوا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ نہیں، مولانا کی ایسی سیاست مولانا کرتے ہی نہیں ہے، نہ وہ خود کسی کے اوپر ریڈ کراس لگاتے ہیں اور ان کے اوپر بھی کوئی ریڈ کراس نہیں ہے. وہ معاملہ فہمی پہ اور جو ہے وہ یعنی ڈائلاگ پہ یقین رکھنے والے آدمی ہیں. تو ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، ان کا جو اس وقت بھی موجودہ صورتحال میں بھی جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بھی کوئی اتنا ایز سچ کوئی برا نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی. یہ بتائیں، پی ٹی آئی کے لیڈران سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے ایک اچھا درمیانہ شو بھی ہم نے دکھا دیا اگلے 15 20 30 دنوں میں، 40 دنوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ مجبور ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے بات کرنے پہ. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اور کیا یہ پی ٹی آئی والا معاملہ آپ میں اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ ڈیڈ لائنز آ گئی ہیں، تو اس کو ایڈمنسٹریٹولی کیسے ڈیل کرنا ہے، کیا سیاسی، اس پہ کچھ آپ لوگوں کی ڈسکشنز ہوتی ہیں آپس میں، عسکری قیادت کی اور پولیٹیکل قیادت کی؟ نہیں، اس میں نہیں، ٹھیک ہے، اس میں ان کا یہ خیال ہوگا، وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ کوئی اس قسم کا شو کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن نہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. آپ لوگ ان کی کوئی بہتر حکمت عملی ہے ہی نہیں ان کی. آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو آر اور پار کر رہے ہیں اور یہ 5 اگست کو نقطہ عروج پہ جا رہے ہیں، تو کیا کرنا کیا ہے انہوں نے؟ کیا ان کا یعنی آخر کوئی نہ کوئی سیریز آف ایکٹیویٹی ہوگی، کوئی ان کا جو ہے وہ پروگرام ہوگا. وہ کیا ہے پروگرام؟ آپ کو پتا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا. آپ نے کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی بات کی ہے؟ آپ کو پتا ہوگا. نہیں، آپ نے میرے شو میں کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ریکارڈنگز بھی ہیں جس قسم کی یہ پلاننگز کر رہے ہیں، تو آپ کو تو پتا ہوگا نا کہ کیا کرنا ہے انہوں نے. ہمیں پتا ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے، صرف بڑھ کے ہی ہیں. تو پھر اگر یہ ناکام ہوتی ہے تحریک، تو پھر آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ پھر آپ بالکل اس کو، پھر گنڈا پور صاحب کیا کوئی پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے مشن پر نکلے میں؟ نہیں، دیکھیں جی، یہ گنڈا پور صاحب جس مشن پہ بھی نکلے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کو معلوم ہونا چاہیے. ہمیں اس کا کوئی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل جب علی امین گنڈا پور صاحب بات کر رہے تھے تو پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے. ان کی موجودگی میں انہوں نے یہ آر اور پار والا لفظ بولا ہے. تو یہ سارے ان کے ہیڈک ہیں، وہ ان کو اس بارے میں دیکھنا چاہیے. نہیں، لیکن سیکرٹری جنرل تو یہ بھی کہتا نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس افریدی کے گھر میں ہم جا رہے ہیں فارم ہاؤس پہ. انہوں نے اس سے بھی ہٹا دیا کہ ہم تو افریدی کو، وہ تو اس نے تو پارٹی چھوڑ دی، اس نے تو بڑی وہ ٹیلی وائز پریس کانفرنس کی. تو وہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم اس کے فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں گنڈا پور نے خود ہی اناؤنس کر دیا، وہ تو پارٹی خود بھی اون اپ نہیں کر رہی. تو آخر گنڈا پور صاحب کسی کے کہنے پہ تو کر رہے ہوں گے نا، کسی کی خواہش پہ، یا آپ لوگ ان کو ہلا شیری دے دیتے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کی. نہیں، تو پھر اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ پھر یہ ان کے سوچنے، ان کے سمجھنے والی بات ہے نا. اس کے اوپر ہمیں تو فکر مند نہیں ہونا چاہیے نا. تو گنڈا پور صاحب تو پھر آپ کے دوست ہوئے. چلے جی، آپ اگر ان کو ہمارا دوست سمجھتے ہیں تو
آپ کو یہ حق حاصل آپ کیا سمجھتے ہیں رانا صاحب؟ آخری سوال، آپ گنڈاسپور صاحب کو اپنا دوست سمجھتے ہیں یا اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ ہم ان کو علی امین گنڈا پور صاحب ہی سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب ہوں گے۔ جے یو آئی کا جو اب جھگڑا نیا چل پڑا ہے اور اب اس تمام سینٹ الیکشنز وغیرہ میں کہاں پہ کھڑی ہے جے یو آئی، اس پہ بات کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر گنڈا پور صاحب کی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے سینٹ کے اندر بتائیں جو آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے۔ آج مولانا صاحب نے تو تل دیا ہے گورنمنٹ کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی، دونوں کو انہوں نے ایک ہی تلوار سے اڑا کے رکھ دیا۔ لیکن ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات سنی ہوگی، انہوں نے کہا مجھے 100% یقین ہے کہ ہم ایک ارینجمنٹ پہ پہنچ جائیں گے سیٹس وغیرہ کے اوپر، اور انشاءاللہ 4 کے بجائے ایک آدھی ایکسٹرا سیٹ آئے گی۔ مولانا صاحب تو دونوں کو ٹل رہے ہیں، ثناء اللہ صاحب کانفیڈنٹ ہے کہ 100% ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ ذرا بتا دیں کہ کہاں کھڑی ہے بات چیت آپ کی اور گورنمنٹ کی، ہو رہی ہے ارینجمنٹ کہ نہیں ہو رہی؟ فی الوقت کوئی ارینجمنٹ ایسی نہیں ہے۔ فی الوقت جو بات چیت تھی، ایک جو اس میں جو بات چیت کا ایک حصہ ہے، اس کا میں کیونکہ حصہ تھا، تو وہ آج کا جو کیس تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس کے حوالے سے تھی، اور وہ معاملہ چونکہ نون کا پیدا کرتا تھا، تو وہ اس حوالے سے بات چیت ہوئی تھی، اس کے حوالے سے کچھ یقین دہانیاں بھی تھیں، اور پھر وہ یقین دہانیاں پوری نہیں بھی ہوئی، مگر اس کے ساتھ جو دوسری لمب جڑی ہوئی ہے، وہ پہلے یہ کیس جو ہے نا، اس کا کوئی ڈیسیجن آئے گا تو تب جو ہے وہ سینٹ الیکشن نہیں، نون لیگ کا تو یہ ہے نا، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمیں 6 کے تناسب سے سیٹس ایلوکیٹ ہو رہی ہیں، ہماری 7 سیٹس ہوتی ہیں کیونکہ ایک شخص صبح اس نے جوائن کر لی تھی لیگ۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پٹیشن وڈرا کر لیں اور 6 کے حساب سے سیٹس لیں؟ وہ ایسا ہے، وہ جو 7ویں سیٹ جو اوان صاحب کی ہے، وہ انہوں نے جو جوائن کیا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہے۔ یہ سارا کام جو ہے وہ 3 دن کے اندر ہونا تھا۔ وہ 3 دن کی بات جو ہے وہ باقی ریزرو سیٹ کے معاملے میں سپریم کورٹ میں تو کرتے ہیں، یا پھر وہ 3 دن سے وہ کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کورٹ میں تو یہی کہا ہے، if I remember recall correctly، انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ جی انہوں نے 3 دنوں کے اندر کر لی تھی جوائن، ان کا دعویٰ تو یہ تھا۔ 3 دن کے نہیں، اس میں 13 تاریخ کو 8 فروری کو الیکشن ہوئے، 13 کو نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کسی جھگڑے کی وجہ سے، کسی ڈسپیوٹ کی وجہ سے ڈیلیڈ تھا۔ ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے 22 تاریخ کو، اور انہوں نے آ کے، یہ آزاد امیدوار تھے، اور انہوں نے آ کے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے 23 تاریخ کو۔ اچھا، اور اس وقت تک سیٹیں ایلوکیٹ ہو چکی تھی، وہ 3 دن وہ ٹرین گزر گئی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے؟ آپ کی بھی تو کوئی شرائط ہوں گی نا کہ ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتے ہیں ان سے؟ نہیں، ہم نے تو گورنمنٹ کے سامنے کوئی شرط رکھی نہیں ہے، ہم نے تو اپنے کو اوپن رکھا ہوا ہے، ہم اوپن ہے دونوں طرف۔ ہماری 2 چیزیں جو ہے نا، 2 شرائط آپ سمجھ لیجیے۔ پہلی شرط یہ کہ بدنامی سے بچ کے، یہ جو لالچ کا عنصر ہوتا ہے ایم پی ایس کے اوپر، جو یہ ایلیگیشن لگتا ہے، اس سے بچ کے یہ سینٹ الیکشن ہو جائے، یہ پہلی ترجیح۔ دوسری ترجیح یہ کہ جو ذہن میں ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے سیٹوں کے حوالے سے، تعداد کے حوالے سے، وہ ہم اچیو کر پائیں۔ ہماری اس سے زیادہ کوئی چاہت نہیں ہے، اور اس کے لیے کس پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہم جو ہے کوئی ترتیب بنا سکتے ہیں، وہ بھی کوئی اس میں ترجیح نہیں ہے۔ پارٹی اے بھی ہو سکتی ہے، پارٹی بی بھی ہو سکتی ہے، پارٹی سی بھی ہو سکتی ہے، یا مل کے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کو اپنی سیٹیں جو ہے نا بغیر کسی بدنامی کے، بغیر کسی ایلیگیشن کے جو ہے وہ مکمل کرنی ہے، یہ ہماری ترجیح ہے۔ اچھا، ایک گنڈا پور صاحب پہ بات آ جائے، ابھی انہوں نے بلکہ سن لیں انہوں نے کیا بات کی۔ مولانا صاحب اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے۔ وہ مولانا صاحب، میں تیری اوقات دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تکڑا ہو جا، تو آگے گرا لے، تیری تکلیف کا مجھے اندازہ ہے۔ آج تیری حالت یہ ہے، اپنے حلقے میں تیری ضمانت ضبط ہے، اوقات تیری یہ رہ گئی ہے، اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں نا جیلی مینڈیٹ ہے، میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب، آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں، پھر میرے بھائی نے ہرایا، میرا بھائی استعفیٰ دے گا، تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے، تو جیت گیا، میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو سیاست چھوڑے گا۔ آج کل ان کا فیوریٹ ورڈ ہے، وہ ہر ایک کو اوقات یاد دلاتے ہیں، کبھی فوج کو، کبھی حکومت کو، کبھی پولیٹیکل پارٹیز کو۔ مولانا صاحب پہ بھی آگے ہیں۔ مالک صاحب کیا پھول جڑ رہے تھے جو ہے نا سی ایم خیبر پختونخوا کی منہ سے، ویسے تو چہرہ تو ہے، میرا سوال یہ ہے،
میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جان کے ہر باری ایسا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ کوئی سیاسی الائنس نہ بن سکے اپوزیشن کا، بیکاز ایسی باتوں کے بعد تو چیز نہیں چلتی، اور کیا یہ اپنی پارٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ حکومت سے لڑ رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے گنڈاپور صاحب اپنی پارٹی کو تباہی زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو کنیکٹ کیجئے ان دو واقعات سے جس میں نومبر کا واقعہ بھی شامل ہے، جس میں کچھ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مارے بھی گئے تھے، اور گنڈاپور جو ہے محفوظ حالت میں جو ہے نا آسانی کے ساتھ 12 اضلاع جو ہے کراس کرتے ہوئے اپنے دارالخلافے میں پہنچ گئے۔ اس کو کنیکٹ کریے نا، کہیں نہ کہیں پہ تو تعلق ہے۔ ابھی بھی میری جو تھیوری ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت تبدیل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، میری تھیوری یہ ہے کہ حکومت تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ ان کو کنوینئنٹ ہے جن کے، دیکھیے اگر پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے تو کیا صوبہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا خیبر پختونخوا میں وہ پسند کے اور ناپسند کے لوگ نہیں ہوں گے؟ جب باقی ملک میں وہ کامیاب تھے، باقی 3 صوبوں میں کامیاب تھے، تو اس صوبے میں کیسے وہی لوگ جو ہے ناکام ہو گئے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ انتظام جو ہے یہ پورے ملک کا انتظام۔ آپ کے خیال میں گنڈاپور صاحب کی گورنمنٹ اگر گرتی ہے تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ دکھ ہوگا اور باقیوں کو اتنا دکھ نہیں ہوگا؟ دیکھیے حکومت کو ہو یا نہ ہو، وہاں کوئی اس کو پسند کر رہا ہوگا، کوئی نہیں پسند کر رہا ہوگا، مگر اسٹیبلشمنٹ کو دکھ ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں گرنے دے گی۔ تو کیا پھر آپ ان کے اس ٹریپ میں نہیں آ رہے کہ جو گنڈاپور ٹی او آر سیٹ کرتے ہیں پھر سارے اس کے مطابق اپنی سیاست کرتے ہیں؟ کہ یہ بدنامی جو ہے نا روز بروز جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بغیر کسی پروجیکٹس کے، بغیر کسی کانٹریکٹ کے پیسے ریلیز ہو رہے ہیں، اور بلینز کے حساب سے ایک جو سکیم آ رہا ہے وہ آدھے کھرب روپے کا آ رہا ہے۔ تو وہ کیا لوگ وہاں پہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ لوگ اس کو ڈائجسٹ کرتے جائیں گے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ؟ پورے صوبے میں 2-3 ہاسپٹل نہیں ہے جس میں کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو جا کے اس کو جو ہے کوئی علاج کروا پائے۔ تو جس صوبے میں یہ حال ہو جائے، جس صوبے میں امن امان کا یہ حال ہو جائے کہ پشاور کے باہر کوئی نکل نہ سکتا ہو، اس صوبے میں کیا گورنمنٹ ہے؟ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین میں آپ کو ایک کنکلوژن سے پہلے ایک شارٹ چاہتا ہوں، وہ احمد نیازی کا ہے۔ یہ بڑے ہی قریب تھے عمران خان صاحب کے، عزیز بھی ہیں، اور آپ نے کو دیکھا اس زمانے میں ان کی لمبی سی پونی ٹیل ہوتی تھی، لمبے لمبے بال تھے۔ ابھی یہ جب 90 دن کی اناؤنسمنٹ آئی، باقی تو تمام قیادت نے اس کو کرٹیسائز کیا، پارٹی لیڈرز نے، پی ٹی آئی نے، کہاں سے آیا؟ آپ نے ان کو سنا سلمان اکرم راجہ صاحب کو، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ فارم ہاؤس کس کا تھا اور کیا تھا، اور اس پر بڑی سخت لائن لی۔ ذرا سنیے کہ احمد نے ان کے اس بیان کے بعد کیا کہا، اور یہ بہت قریب ہیں عمران خان صاحب کے، اور اس سے کیفی میں جلسے وجسے بھی کرتے ہیں، اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ کافی جگہ پہ گنڈاپور صاحب نے لوگوں کو کہا ہے کہ یار ان کو ذرا ہلکا کرو، کنٹرول میں کرو۔ ذرا سنیں ان کا کیا تبصرہ تھا اس پہ۔ سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی۔ 700 دن ہو گئے ہیں، 700 دن سے اوپر ہو گیا وہ بندہ جیل میں، وہ 700 دن سے جیل میں ہے، اور کل ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب 90 دن دے کے آگے ہیں۔ ہمیں یہ 90 دن نامنظور ہے، ہمیں اللہ خان نے 5 اگست کی ڈیٹ دی تھی کہ خان صاحب نے 5 اگست کی ڈیٹ دی ہے کہ 90 دن کہاں سے آگئے؟ تم جو کہو گے اور ہم کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، تم ہمیں سوال کرنے پہ مجبور کرتے ہو۔ 90 دن تم نے ہمیں دیے کہ کسی اور کو دیے؟ بتائیں یہ 90 دن نومبر کے لیے دیے، کس لیے دیے یہ 90 دن؟ پھر کہتے ہیں ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے۔ تو مذاکرات تو 2 سال سے کر رہے ہو تم، کیا تمہیں ملا ہے؟ 2 سال سے مذاکرات ہو رہے کہ نہیں؟ ہمیں کہتے ہیں جی 5 تاریخ، 10 تاریخ، 15 تاریخ، عید سے پہلے، عید سے آگے، رمضان آ گیا ہے، خان آ رہا ہے، نہیں آ رہا، ٹرک کی بتی لگائی ہوئی ہے، ٹرک کی بتی لگائی ہوئی ہے ہمیں۔ وہ کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے لیے۔ میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو خود دیکھنا چاہیے، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا جوائن دا ڈاٹس، کہ آج تک گنڈاپور صاحب نے جو بھی کیا اتنے عرصے میں، اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ کتنا ہوا، عمران خان کو کتنا فائدہ ہوا، اور نقصان کس کو زیادہ ہوا؟ میرا خیال ہے جب آپ یہ دونوں چیزیں کریں گے تو جواب بڑا آسان ہے۔ کس طرح ہر موقع پہ ورکر بھی مارے گئے، رگڑا بھی لگا، فائدہ کس کو ہوا؟ پارٹی میں انتشار پھیلا، فائدہ کس کو ہوا؟ عمران خان کو تو نہیں ہوا، جیسے احمد کہہ رہے تھے 700 دن اندر ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی کو دیکھنا پڑے گا، جوائنٹ ڈاٹس کرنے پڑیں گے، بیشتر اس کے کہ پوری لکیر ہی خراب ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔